بغداد کے مشہور مے خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھت ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو ایک خوبصورت نوجوان پر اعتماد لہجے میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مالک نے غمگین ہو کر کہا، میں معافی چاہتا ہوں، سب ملازم جا چکے ہیں، یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے، آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا، نوجوان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، میں اس کے نام بہت اہم پیغام لایا ہوں۔ شراب خانے کے مالک نے پریشانی کے عالم میں کہا، بولیے، میرا نام ہی بشر بن حارث ہے۔ اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور بولا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ جی ہاں، مجھے ہی بشر بن حارث کہتے ہیں۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو چوما اور بولا، سنو بشر بن حارث، اللہ رب العزت نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام دینا اور کہنا، جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی۔ اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھومنے لگا جب ایک دن وہ شراب کے نشے میں دھت چلا جا رہا تھا۔ اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی جس پر اسم اللہ لکھا تھا۔ اس نے کاغذ کو بڑے ادب و احترام سے چوما، صاف کیا، خوشبو لگائی اور پاک جگہ پر رکھ کر بولا، اے دونوں جہانوں کے رب، یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے، تمہارا نہیں۔ ایک شرابی کی بس یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اور بشر بن حارث کو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بنا گئی۔ جس وقت انہیں یہ پیغام ملا وہ اس وقت ننگے پاؤں کھڑے تھے اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی۔ آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے وہاں چوپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں کے نشانات گندے نہ ہوں۔ انہی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اے لوگو، جس اللہ کو احمد بن حنبل مانتا ہے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ بھی کوشش کریں کہ کہیں اخبار یا کاغذ کے کسی ٹکڑے پر اللہ پاک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مقدس ہستیوں کا نام نظر آئے تو اسے صاف کر کے کسی پاک جگہ پر رکھ دیا کریں، کیا پتہ یہی عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ شکریہ۔